عقیدہ ختم نبوت یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ ایمان کی جان ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آخری نبی نہ مانا جائے اور باقی سارا کچھ مانا جائے، نبی ہے، رسالت ان کی ہے، قرآن ہے، نماز روزہ، باقی سارا کچھ مانا جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف آخری نبی نہ مانا جائے تو باقی سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نہ پھر قرآن قبول ہے، نہ اللہ کی توحید قبول ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے اوپر پورے کا پورا اسلام کھڑا ہے، تو کفر نے پہلے دن سے یعنی آقا کریم کے ہوتے ہوئے، ابھی آقا کریم بذات خود رونق افروز تھے مدینہ شریف میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط آیا۔ اس خط میں یہ لکھا گیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں اتنی دیر تک آپ نبی ہیں، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر میں نبی ہوں۔ یعنی کہ ختم نبوت پہ حملہ آقا کریم کے ہوتے ہوئے ہوا، اور اس عقیدے پر حضور کی ختم نبوت پر جس طرح اس وقت حملہ ہوا آج بھی وہ حملے ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو سب سے بڑی جو جنگ ہوئی وہ ختم نبوت کے عقیدے کو بچانے کے لیے ہوئی، اور اسلام کی تاریخ کے اندر جتنے غزوات ہیں ان سارے غزوات کے اندر اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کے لیے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب تھا وہ شخص جس نے آقا کریم کو خط لکھا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، لڑائی لڑی۔ کئی بدری صحابہ حافظ قرآن وہ اس جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا کہ بندہ نمازی ہو، بندہ روزہ دار ہو، بندہ داڑھی والا ہو، بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، بندہ حلال کھانے والا ہو، بندہ مسجد کو آباد کرنے والا ہو، بندہ رب کے دین میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کا ختم نبوت پر ایمان کمزور ہو تو پھر اس کا یہ سارے کا سارا کیا ہوا کسی کھاتے کا نہیں رہ جاتا۔ 1857 میں جب بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، تو 1857 میں جنگ آزادی کے بعد جب انگریز سے جان چھوٹ گئی تو اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکالنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ایک بندہ تلاش کیا مرزا غلام احمد قادیانی کہ حضور کی ختم نبوت پر ایک نئے طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے سوشل میڈیا صحافی برادران، یہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر اینکر پرسن ہے ان کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، تو آج ایک نئی خبر آپ کو دینی ہے کہ آج پھر مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اکابرین کی قربانیوں کو سامنے رکھ کے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ 1876 میں رب نے 2 بندے پیدا کیے، ادھر انگریز مرزا قادیانی کو تلاش کر رہا تھا،
ماشاءاللہ. ان دو بندوں نے مقابلہ کیا مرزا قادیانی کا. امام اعلیٰ حضرت نے کئی کتابیں لکھی اس کے کفر پر اور اس کے کذاب ہونے پر. امام اعلیٰ حضرت نے تحریری طور پر فتویٰ کے طور پر لوگوں کو بتایا کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ لندن کی اسلام کے درخت پر چلائی جانے والی آری ہے. یہ کفر کا ایک دوسرا قادیانی چہرہ ہے، یہ کفر کی سازی ہے. آج بھی لوگوں جو کتاب ہے اسرائیل آ پروفائل، اس کا مصنف کہتا ہے کہ جو اسرائیل کا شہر ہے حیفا، اس کے اندر قادیانیوں کا دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے. اور اسرائیل آ پروفائل کتاب کے اندر اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ یہودی کسی پر اعتماد نہیں کرتے کہ اپنی فوج میں کسی بندے کو بھرتی کریں، قادیانیوں کو کر لیتے ہیں اپنی فوج میں. تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ قادیانی پاکستان کا، وہ قادیانی انڈیا کا، وہ قادیانی بنگلہ دیش کا یا دنیا کے کسی دوسرے ملک کا. وہ اسرائیل ملک جو یہودیوں کا ہے، جو فلسطین پر حملے پہ حملہ کر رہا ہے، جو امریکہ کا سب سے بڑا پٹھو ہے، جو سب سے زیادہ کفر کے منصوبے چلانے والا یہودی ملک ہے اسرائیل سٹیٹ، جس کو ابھی تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا. اس ملک کی فوج کے اندر کوئی کسی دوسرے ملک کا بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے تو قادیانی ہو سکتا ہے. تو پتا چلا کہ کتنی بڑی بڑی طاقتیں، کتنا بڑا روپیہ، کتنی بڑی کرنسی، کتنے بڑے بڑے کفر کے ہاتھ جو دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، ان کی تنظیم کا نام مرزا قادیانی کی تحریک ہے.